بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں لبیک ابھر کر سامنے تب علامہ صاحب حیات تھے، ان کے دور میں اتنا کریک لبیک میں نہیں ہوا. جب عمران خان کی حکومت آئی، چاہے چیری کلاس لاہور ہو، اس کے بعد یہ جو وزیر آباد والا آپ نے حوالہ دیا ہے، اب کے پی کے کا، یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو یا ان کے مشیروں کو کوئی مسئلہ ہے تحریک لبیک کی پاپولیرٹی سے کوئی ایشو ہے یا ریاستی اداروں کو ہے؟ یہ دو کنفیوژنز ہیں، کیونکہ یہ وفاق نے ایشو کھڑا نہیں کیا کے پی کے میں. آپ کا سوال درست ہے. ہر دور کی حکومتوں سے ہمیں مسائل رہے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو جانی نقصان ہے تحریک لبیک پاکستان کا، وہ سب سے زیادہ ہوا ہے. بلکہ جو پچھلا دھرنا کال آف کیا گیا ہے تو ان کے جو بعض ہاکس تھے اور عقاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ تھا کہ بھی بھون دیا جائے ان کو. تو ہم نے تو اس مشکل وقت میں آ کے اور اس مسئلے میں حصہ لیا، کام لیا، اداروں کی مدد کی. ان پر بھی ہم نے دباؤ ڈالا کہ آپ ملک کے مفاد میں، دین کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں آپ قربانی دیں. اور انہوں نے مہربانی کی، ہماری بات کو رکھا اور مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ بعض لبرل جو آپ کی آج گاؤں میں بیٹھے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا جائے. بس ان کو ایک بندہ بھی اس ملک میں قبول نہیں ہے. ان کے نزدیک انسانی حقوق اگر ہیں تو اہل مذہب کے نہیں ہیں، باقی سب کے ہیں. ٹرانسجینڈر کے تو ہوں گے، لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے حقوق ان کے نزدیک نہیں ہیں. تو اس لیے انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جس طرح حافظ صاحب کی لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس تھی، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک سے ریاست پاکستان کو جو ادارے ہیں ان کو ایشو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو ایشو ہے، تاکہ یہ کنفیوژن تھوڑی سی دور ہو جائے کہ ان پر ظلم ریاستی ادارے کر رہے ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں جو صوبائی حکومتوں میں بیٹھی ہیں. یہ بیسک کنفیوژن ہے کارکنان کے لیے. دیکھیں، ہر سیاسی پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجارہ ہے سب پر. تو جب کوئی فیکٹر آتا ہے میدان میں اپنا حصہ لینے کے لیے، تو ان کا تو کنسرن ایک فطری بات ہے. جو ہمارے ادارے ہیں، تو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان سے اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی باوفا طبقہ نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن، کوئی مربی ملک کی سرحدوں کے باہر کہیں بھی نہیں ہے. ہماری سارے وسائل ملک کے اندر ہیں، ہمارے سارے انٹرسٹ ملک کے اندر ہیں، ہمارے سارے مفادات ملک کے اندر ہیں. تو ہمارے وجود کو غنیمت جانو. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد پی ایل پی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کسی حکومتی شخصیات نے آپ سے رابطہ کیا یا منفرد طور پہ کر پہلا سوال. آپ 92 سے ہیں؟ جی جی نام حنیف 92. جی ہاں، رابطے تو کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کیمروں میں دیکھیے گا. ہم یہاں جو آئے ہیں ہم خود آئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، رابطے تو کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر پالیسی میکنگ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ جو رابطوں والے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا. ان کے پاس صرف کمیونیکیشن کا اختیار ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خبر پہنچا دیں، ایک خواہش پہنچا دیں. تو مسائل تب حل ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہیں وہ ہم سے بات کریں، وہ ان سے بات کریں. جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ سامنے نہیں آتے، ان کو آنا چاہیے.